اب میں ملتمس ہوں مجلس اعضاء سے خطاب کرنے کے لیے استاد محترم حجت الاسلام والمسلمین آقائی توقیر کاظمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مجلس اعضاء سے خطاب فرمائیں۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے تمام مومنین مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ اما بعد فقال الحسین علیہ الصلاۃ والسلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسیر بسیرت جدی وان اامر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ صلوات پڑھیں۔ خداوند کریم ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ استاد محترم کی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ جوان زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ جیسے بزرگ بہت کم ہیں، لہذا جوانوں سے یہ گزارش ہے کہ صحت و سلامتی کے لیے ایسی مدھم آواز میں صلوات نہیں پڑھی جاتی اور صلوات میں کنجوسی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ استاد محترم کی صحت و سلامتی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات۔ آقا محترم کی کیونکہ طبیعت ناساز ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں ہم کہ خداوند کریم ان کو صحت عطا فرمائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کو سننے کے لیے اور یہاں پہ جو تشریف لاتے ہیں ان کی بھی خواہش یہی ہوتی ہے کہ استاد محترم کے بیانات سے مستفید ہوں۔
جیسے ہی استاد محترم خطبہ دے کے یہاں سے نماز جمعہ کے خطبہ کے بعد، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں معلوم نہیں ہیں اور ہمیں ان باتوں کا علم ہونا چاہیے اور آگاہی ہمیں ہونی چاہیے، ہمیں کم ہی بتایا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرے دفعہ، کیونکہ میں بھی یہاں مدرسے میں ہی رہتا ہوں جہاں پہ استاد محترم کا گھر ہے، اساتذہ کے گھر بھی وہیں پہ ہیں، تو پہلے جمعے میں بھی اسی طرح آغا صاحب جب چل رہے تھے تو نہایت ہی مشقت کے ساتھ سختی سے چل رہے تھے، اور آج تو میں ان کے پیچھے ہی تھا، تو طبیعت ان کی یعنی ساتھ نہیں دے رہی تھی، اور گھر تک جاتے ہوئے 3 مرتبہ تقریباً وہ رکے بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے التجا ہے، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کے صدقے ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور ہماری تو دعا ہے کہ ابھی آغا انشاءاللہ جب آپ خلوص کے ساتھ دعا پڑھیں گے تو آپ کی یہ صلوات بھی قبول ہوگی اور دعا بھی قبول ہوگی، اور انشاءاللہ ہماری محفل میں وہ موجود ہوں گے۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ معروف خطبہ کہ جو آپ اکثر اوقات سنتے رہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے رخصت ہونے لگے تو اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ ان کے نام ایک تحریر اور وصیت نامہ لکھا، اور اسی وصیت نامے میں ہی اپنا مقصد بیان کیا کہ میں جو مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہا ہوں اور مکے سے پھر میں عراق اور کربلا کی طرف جاؤں گا، تو میرا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ یعنی امام حسین علیہ السلام اس طرح نہیں ہے کہ پہلے سے اپنے مقصد کے لیے آمادہ نہیں تھے، تیار نہیں تھے، آگاہ نہیں تھے، جس طرح کہ ہمارے منبر پہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ میں تشریف فرما تھے تو اسی وقت یہ ہم منبروں سے اکثر سنتے رہتے ہیں کہ کوفیوں کے امام حسین علیہ السلام کو خطوط اور خط موصول ہوئے، اور جس کی وجہ سے امام علیہ السلام نے یہ قیام کیا اور مدینہ سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ حالانکہ تاریخ شاہد ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفیوں کی طرف سے جتنے بھی خطوط لکھے گئے وہ خطوط جب امام مکہ میں پہنچے ہیں، اور امام کا جب مکہ میں 4 مہینے قیام تھا، تو اس وقت جب ان کو یہ پتہ چلا کہ امام حسین علیہ السلام اپنی حرکت، اپنی تحریک، اپنی نہضت کی وہ بنیاد ڈال چکے ہیں اور مدینہ سے رخصت ہو چکے ہیں اور مکہ میں قیام پذیر ہیں، تو وہاں پہ کوفیوں کے خطوط امام علیہ السلام کو موصول ہوتے ہیں۔ یعنی امام پہلے سے حرکت کر چکے ہیں، امام محمد ابن حنفیہ کو یہ بتا چکے ہیں کہ میری حرکت، میری نہضت اور میری تحریک کا مقصد کیا ہے، اور دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، دوسرا عامل جو
ہمارے ممبروں پہ عام بیان کیا جاتا ہے کہ معاویہ کی موت کے بعد جب یزید علیہ اللعنہ تخت پر یہ براجمان ہوتا ہے اور تخت پر بیٹھتا ہے تو اسی وقت وہ امام سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام کی کیونکہ پرورش ایسے خاندان میں ہوئی تھی کہ جس خاندان کے یعنی اسلاب کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے لم تنجس کل جاہلیت و بے انجاسہا، کہ جاہلیت نے مکمل اگر اس دودمان میں اور اسی سلسلہ میں دیکھا جائے تو کوئی بھی جاہلیت نے اصلاً ان کو مس تک بھی نہیں کیا. سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یزید امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ نہ کرتے، بیعت طلب نہ کرتے، انہوں نے بیعت طلب کی ہے لیکن اگر وہ بیعت طلب نہ کرتے اور امام سے بیعت کا مطالبہ نہ کرتے اور امام کو اسی طرح آزاد رہنے دیتے تو کیا امام حسین علیہ السلام قیام نہ فرماتے؟ کیا یہ عوامل ہیں، کیا یہ وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا ہے؟ یہ وجوہات نہیں ہیں، یعنی یہ دخیل ہیں لیکن اصل ہدف اور مقصد یہ نہیں ہے. اگر کوفیوں کے خطوط نہ بھی پہنچتے، اگر یزید بیعت کا مطالبہ نہ بھی کرتا تو امام حسین علیہ السلام پہلے ہی سے محمد ابن حنفیہ کو اس وصیت نامے میں یہ لکھ چکے تھے کہ انی لم اخرج اشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما، کیونکہ جو بندہ بھی کسی حکومت وقت کے خلاف قیام کرتا ہے اور اس کے مقابلے میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے یہ 4 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک مقصد ضرور ہوتا ہے. اس لیے امام یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ 4 میرے مقصد نہیں ہیں. انی لم اخرج اشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما، یہ 4 چیزیں نہیں ہیں بلکہ میرا مقصد اور میرا ہدف کیا ہے؟ انی لم اخرج اشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، بلکہ میرا ہدف، میرا مقصد کیا ہے؟ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. اصلاح استاد محترم اپنے خطبات میں لفظ اصلاح کی وضاحت کر چکے ہیں. اصلاح فصاحت کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جہاں پہ کوئی چیز فاسد ہو، جس چیز کے اندر کوئی فساد آ جائے، وہ چیز کی وجہ سے خراب ہونا شروع ہو جائے تو اس کو فساد کے مقابلے میں، افساد کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اصلاح ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام فرمایا تھا
امت رسول گرامی اسلام کے اندر ایک ایسا بگاڑ آ چکا تھا، وہ اپنے راستے سے منحرف ہو چکی تھی، وہ اپنے راستے سے ہٹ چکی تھی، اور امام کیا چاہتے تھے کہ وہی امت جو اپنے نانا کی امت تھی اور جو اپنے آپ کو امت رسول کہلواتی تھی، اسی کے اندر اتنا بگاڑ آ چکا ہے، اتنا وہ معاشرہ فاسد ہو چکا ہے۔ یہاں پہ امام حکمرانوں کی بات نہیں کر رہے کہ حکمران فاسد ہو چکے ہیں۔ حکمران اگر فاسد ہو جائیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن اگر حکمرانوں کے ساتھ ساتھ حکمران بھی فاسد اور حکمرانوں کے ساتھ امت بھی فاسد ہو جائے، امت کے اندر بھی وہ اگر بگاڑ آ چکا ہو اور وہ اپنی اصلی صورت اس کو ختم کر چکے ہوں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس پٹڑی پہ سرور کائنات امت کو لگا کے گئے تھے، جس ٹریک پہ لگا کے گئے تھے اور جس پٹڑی پہ انہوں نے لگایا تھا، اب وہ امت اس پٹڑی سے منحرف ہو چکی ہے۔ اور وہی تو ہم نے سمجھنا ہے کہ سرور کائنات اپنی امت کو جس پٹڑی پہ لگا کے گئے تھے، وہ کون سی بنیادی چیز تھی؟ امت کے اندر فساد کیا تھا؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ روزہ ادا نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ حج پہ نہیں جاتے تھے؟ کیا وہ احکام الہی بجا نہیں لاتے تھے؟ مدینہ تو وہ شہر تھا کہ اگر مدینہ کی مکمل تاریخ جو استاد محترم کی زبانی آپ سن چکے ہیں، اسی مدینہ کے اندر تو اصحاب رسول تھے، اور وہاں پہ کم صحابی موجود نہیں تھے، بلکہ امام کے مقابلے میں جو کربلا میں آئے تھے، ان میں اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، کتنے صحابی رسول تھے، کتنے حافظ قرآن تھے۔ ہمارے استاد ہیں آغا سید شباب حسین صاحب، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اللہ کرے کہ وہ منظر عام پہ آ جائے، بہت ہی خوبصورت کتاب انہوں نے تدوین کی ہے، جس میں انہوں نے وہ اصحاب جو مسلم صحابی رسول ہیں، الصحابی کالنجوم کہا جاتا ہے نا، اب یہاں پہ وہ صحابی جو اہل سنت نے اپنی کتب کے اندر نقل کیے ہیں، جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے قتل میں باقاعدہ شریک صحابی رسول ہیں، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، اور فقط صحابی بھی نہیں ہیں بلکہ کون ہیں؟ حافظ قرآن بھی ہیں۔ تو یہ بگاڑ نہیں تھا، یہ بگاڑ تھا ہی نہیں، حتیٰ کہ مدینہ کی لوگوں کی یہ حالت تھی کہ جب یزید کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا تو وہاں پہ یہی صحابی یہ کہتے تھے کہ یزید کا اپنا فعل ہے، یہ اس کا اپنا ذاتی کردار ہے، ہمیں اس کے ذاتی کردار کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اور کتنے سکوت کے قائل ہو گئے۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وہ کون سی چیز تھی کہ امام عالی مقام اس امت کو اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ امت رسول گرامی اسلام جس پٹڑی پہ ان کو لگا کے گئے تھے،
اس پٹڑی سے اتر چکے ہیں۔ وہ کون سا نظام تھا جو سرور کائنات نے مدینے میں آ کر تشکیل دیا؟ کیا نبی مکرم اسلام نے مدینے میں آ کر حکومت اسلامی کی بنیاد رکھی تھی؟ نہیں رکھی تھی۔ وہاں پہ حکومت اسلامی تشکیل دی تھی یا نہیں دی تھی؟ اور اس حکومت اسلامی تشکیل دینے سے پہلے حجت الوداع کے موقع پر امام اور جناب سرور کائنات وہ بیان کر چکے تھے، اور اسی میں سب اصحاب کو اکٹھا کر کے یہ فرمار گئے تھے کہ میرے بعد اگر کوئی نظام ہے، اگر کوئی نظام ہے جس کی قرآن بھی تائید کرتا ہے اور سرور کائنات بھی جس کی تاکید کر رہے ہیں، وہ نظام امامت، نظام ولایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امت اس نظام ولایت سے ہٹ چکی تھی، نظام امامت سے ہٹ چکی تھی۔ وہ نظام تھا کہ جو سرور کائنات کے بعد وہی نظام کو چلانے کا جو حقدار تھے، لیکن اس کے بعد یزید جیسا فاسق و فاجر حکمران آ کر اسی مسند پہ بیٹھ جاتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے استاد محترم کہ میں فقط آپ کو، جن کو آگاہی نہیں ہے، فقط ایک آگاہی کے طور پہ بیان کر رہا ہوں۔ استاد محترم کے قم المقدسہ میں خطابات ہیں، یہ جو ہمارے ہاں معمولاً ممبروں پہ یہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یزید کیونکہ معلن بالفسق تھا۔ معلن بالفسق یعنی علنی فسق کرتا تھا، ملأ عام میں، لوگوں میں بیٹھ کر کیا کرتا تھا؟ شراب پیتا تھا۔ منبر رسول پر بیٹھ کر انہی بندروں کے ساتھ، انہی کے ساتھ کھیلنا، انہی کے ساتھ کودنا، سرور کائنات کی اس شریعت کا مذاق اڑانا، یہی بیان کیا جاتا ہے نا کہ وہ کیونکہ معلن بالفسق تھا، علنی فسق و فجور کرتا تھا، لوگوں کے سامنے کرتا تھا، ملأ عام میں کرتا تھا، اسی وجہ سے امام حسین نے قیام کیا۔ لیکن استاد محترم کا ایک مکمل اشرہ ہے، قم المقدس کے اندر امام نے یہ بیان، وہاں پہ استاد محترم یہ بیان کرتے ہیں کہ فقط یزید معلن بالفسق نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی اگر دیکھا جائے، پھر انہوں نے وہ تاریخ کے اندر 80 یا 40 مقامات انہوں نے بیان کیے کہ یہ وجہ نہیں ہوتی کہ معلن بالفسق تھا، علنی فسق و فجور کرتا تھا، اس لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا، بلکہ قیام کا مقصد امام خود اپنی زبان مبارک سے ادا کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ نانے کی امت کی اصلاح، یعنی نانے کی جو امت ہے اپنے آپ کو کہلاتی تو یہی ہے کہ ہم امت رسول ہیں، آج بھی ہم یہی کہتے ہیں، ہم رسول کے امتی ہیں، یہی کہتے ہیں، یعنی ہم سب کا یہی دعویٰ ہے، تمام مسلمانوں کا یہی دعویٰ ہے کہ ہم رسول گرامی اسلام کی امت ہیں۔ لیکن کیا امت کے جو ارکان ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں؟ امت کے ارکان جو بیان کیے جاتے ہیں، امت کے جو 4 اساسی رکن ہیں، کیا وہ ہمارے اندر موجود ہیں؟
ہمارے اندر ایک رکن بھی موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ امت رسول کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس زمانے میں بھی ایسا تھا اور آج بھی اسی طرح ہے، آج بھی اسی طرح ہے۔ اور سب سے بڑی جو وجہ بنتی ہے، مثلاً ہم یہ باقاعدہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں جب رات تاریک ہو جاتی ہے اور انسان آسمان کی طرف نگاہ کرتا ہے تو روزانہ ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ خصوصاً جو دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں وہ زیادہ آشنا ہیں، شہروں میں کیونکہ روشنی ہوتی ہے اسی وجہ سے ہمیں آسمان نظر نہیں آتا، لیکن دیہاتوں میں کیونکہ روشنی نہیں ہوتی اسی وجہ سے وہ آسمان ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن اسی آسمان پہ ہمیں سب سے زیادہ جو نمایاں روشنی نظر آتی ہے وہ کس چیز کی رات کو نظر آتی ہے؟ چاند کی نظر آتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، یعنی چاند کی روشنی ہمیں بہت زیادہ نمایاں نظر آتی ہے اور ہم اس کو دیکھتے بھی ہیں باقاعدہ۔ لیکن اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو کتنی تعداد میں وہاں پہ ستارے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان ستاروں کی روشنی کیا ہوتی ہے؟ بہت ہی مدھم ہوتی ہے۔ کیا حقیقت میں اسی طرح ہے؟ حقیقت میں اسی طرح ہے کہ چاند کی روشنی زیادہ ہے اور یہ جو ستارے ہیں ان کی روشنی کم ہے؟ یہ تو آج ہر بچے کو پتہ ہے، جو اسکول میں پڑھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ ستاروں کی روشنی اپنی ہے اور چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، اور یہ ستارے چاند سے کتنی گنا، لاکھوں گنا یہ بڑے ہیں، لیکن ہمیں کیا نظر آتے ہیں؟ ہماری آنکھوں کا دھوکہ دیکھیں، یہ آنکھیں جو ہمیں دھوکہ دیتی ہیں۔ اب یہ جو پڑھے لکھا انسان ہے اس کو پتہ ہے، لیکن ایک دیہاتی انسان اس کو معلوم نہیں ہے، وہ کبھی یہ تسلیم نہیں کرے گا، وہ یہی کہے گا کہ نہیں، چاند کیا ہے؟ بڑا ہے، اور یہ ستارے کیا ہیں؟ یہ چھوٹے ہیں۔ یعنی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں ہماری نظریں دھوکہ کھا جاتی ہیں؟ وجہ فاصلہ ہے، وجہ دوری ہے، کیونکہ چاند زمین کے قریب ہے اور ستارے زمین سے بہت دور ہیں، لہذا جو نزدیک ہے وہ ہمیں بڑا محسوس ہوتا ہے اور جو دور ہیں وہ ہمیں چھوٹے محسوس ہوتے ہیں، ان کا نور بھی ہمیں کم محسوس ہوتا ہے۔ یہ قانون ہر جگہ پہ لاگو ہے، یہ قانون انبیاء کی زندگی میں بھی لاگو ہے، یہ قانون اوصیاء کی زندگی میں بھی لاگو ہے، یہ قانون علماء کی زندگی میں لاگو ہے، یہ قانون عام انسانوں کی زندگی میں بھی لاگو ہے۔ یعنی ہم جن شخصیات کو جانتے نہیں ہیں، ہماری شناخت نہیں ہوتی، اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ جو فاصلے ہمیں ایک چیز کو بڑا دکھاتے ہیں اور ایک چیز کو ہمیں کم دکھاتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں معرفت نہیں ہے، ہمیں شناخت نہیں ہے، ہمیں پہچان نہیں ہے، ہم نے اس شخصیت کے بارے میں باقاعدہ معرفت حاصل نہیں کی۔ اور یہ جو ہم روایات میں پڑھتے رہتے ہیں، یقین جانیں یہ روایات 100% درست ہیں، اس میں کبھی بھی شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے
کہ اگر امام حسین کے غم میں، یہ وہ احادیث ہیں کہ جن کو شہید مطہری محقق جیسے، شہید مطہری جیسا محقق انسان یہ نقل کرتا ہے ان احادیث کو، کہ اگر کوئی انسان امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے غم میں اس مکھی کے پر کے برابر اگر اتنے بھی آنسو بہائے تو جنت اس پہ واجب ہو جاتی ہے، لیکن اس کی پہلی شرط کون سی ہے؟ ہم یہ حدیث پڑھ لیتے ہیں لیکن بے شرطہا و شروطہا، یہ حدیث درست ہے لیکن یہ حدیث کب ہے؟ جب امام کی معرفت ہو، جب امام حسین کی معرفت ہوگی، جب امام حسین کی شناخت ہوگی، جب امام حسین سے ہماری آگاہی ہوگی تو یہی معرفت مجھے بنے گی، یہی شناخت مجھے بنے گی، یہی پہچان مجھے بنے گی۔ اور شناخت کے ساتھ اگر گریہ کیا جائے، شناخت کے ساتھ اگر غم حسین پر آنسو بہائے جائیں تو اس میں شک و شبہ نہیں ہے کہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جنت پھر انسان کے مشتاق ہے، جنت مومن کے لیے ہی بنائی گئی ہے نا، یہ جو کم درجہ ہے، ورنہ اہل معرفت تو اس سے بہت بڑا درجہ بیان کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہم تو اہل معرفت ہے ہی نہیں، اس وادی میں ہمیں قدم رکھنا بھی نہیں چاہیے۔ ائمہ کی شناخت، اور یہی وجہ ہے کہ استاد محترم جو آج دنیا کے اندر اور نوجوان نسل جو یہ پہچان چکی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ استاد محترم کا ایک جملہ بھی جب انسان سنتا ہے تو اس جملے کے اندر معرفت چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جوان مشتاق ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہی جو ائمہ اطہار کے ناگفتہ بے جو بالکل ایسے پہلو تھے، یعنی بلکہ جو بھی پہلو بیان کرتے ہیں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم تو اس سے آگاہ ہی نہیں تھے، اور آگاہ نہیں تھے بالکل، کیونکہ ہمیں ممبروں پہ یہ چیز بیان ہی نہیں کی گئی۔ آج جو تشنا ہے، اور یہی استاد محترم کا ایک جملہ قم المقدس میں انہوں نے بیان کیا تھا کہ عالم کا کام پیاس بجھانا نہیں ہوتا، عالم کا کام پیاس بجھانا نہیں ہے کہ پیاس ہماری بجھ جائے، بلکہ جو عالم ہوتا ہے اور صحیح عالم، اس کی شناخت یہی ہوتی ہے کہ وہ پیاسے کو اس کی پیاس میں اضافہ کرتا ہے، اس کی تشنگی میں اور زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ یعنی انسان پہلے یہی سمجھتا ہے کہ شاید مجھے امام کی معرفت ہے، لیکن جب بندہ آقا کی گفتگو سنتا ہے تو بندے کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں، یہ بھی ہمارے لیے کیا تھا، یعنی تشنگی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، پیاس اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، بندہ اور زیادہ پھر اپنی اسی تشنگی کو ختم کرنے کے لیے پھر اور بحث سنتا ہے، پھر اور کلام سنتا ہے۔ جب استاد محترم کے کلام کے اندر اتنی زیادہ گنجائش ہے تو امام حسین کے کلمات کے اندر کتنی گنجائش ہوگی، اور امام حسین سے آگے جب اللہ کی کلام میں پھر کتنی گنجائش ہوگی۔ اس لیے یہ
احادیث میں بھی ہے اور بزرگان بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو جتنا بھی بیان کیا جائے، قرآن کریم کو بیان کرنے والا اگر ہو تو انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم یجری مجری الشمس، یعنی جس طرح انسان سورج کی روشنی سے تھکتا نہیں ہے، بلکہ سورج کی روشنی نہ ہو تو بندہ اکتا جاتا ہے۔ اگر اندھیرا چھا جائے، 3 دن کے لیے اندھیرا چھا جائے تو گزار لیں گے، بندہ مشتاق ہوتا ہے۔ یعنی یجری مجری الشمس، قرآن کریم بھی اسی طرح ہے۔ جس طرح سورج کا نور ہمیں ہر لمحہ ہر لحظہ ایک نئی روشنی عطا کرتا ہے، اس طرح قرآن کریم کے کلمات بھی ہمیں نئی روشنی عطا کرتے ہیں۔ امام حسین کے کلمات بھی اسی طرح ہمیں نئی روشنی عطا کرتے ہیں، اور یہ استاد محترم کے بھی کلمات کیونکہ انہی سے الہام یافتہ ہوتے ہیں، لہٰذا یہ بھی ہماری روشنی کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر امام علی ابن ابی طالب کی شخصیت کو دیکھا جائے تو امام علی ابن ابی طالب کے بارے میں جو سب مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے سرور کائنات پر ایمان لانے والی شخصیت کون تھی؟ وہ علی ابن ابی طالب تھے۔ اول المومنین، مومنین میں سے پہلے مومن کون ہیں؟ وہ علی ابن ابی طالب ہیں۔ اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ اگر آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کریں تو علی ابن ابی طالب کے علاوہ مولا علی نے کئی مرتبہ یہ ادعا کیا ہے کہ میں پہلا مومن ہوں، سب سے پہلا ایمان لانے والا سرور کائنات پر میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اور پھر جب علی اصحاب میں یہ بیان کرتے تھے تو کسی صحابی نے بھی تاریخ کے اندر نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے علی ابن ابی طالب کے اس ادعا اور دعوے کو کیا کیا اور چیلنج کیا ہو۔ پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تاریخ میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کہ علی ابن، اور دوسرا یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب جب یہ بیان کرتے تھے کہ میں پہلا مومن ہوں تو علی نے تو بیان کیا، لیکن تاریخ میں کہیں پہ دکھا دیں کہ کسی صحابی نے ادعا کیا ہو کہ میں پہلا مومن ہوں۔ پوری تاریخ کے اندر یہ نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے ادعا کیا ہو کہ میں پہلا مومن ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو تعصب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو تعصب کی عینک نہیں اتارتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی عمر اس وقت کیا تھی؟ 13 سال تھی۔ تو 13 سال میں تو انسان بالغ بھی نہیں ہوتا۔ آپ ذرا اسی حالات کو اگر بیان کریں اور پڑھیں کہ ان حالات میں جب علی ابن ابی طالب جیسا شخص سرور کائنات پر ایمان لے کر آیا، اس وقت کون سی مشکلات تھیں؟ ان مشکلات کو اگر تاریخ میں پڑھیں، اور وہ سردار جو سرور کائنات کے مخالف تھے، فقط سردار مخالف نہیں تھے بلکہ قرآن بھی گواہی دے رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کبھی وہ کیا کہتے تھے؟ سرور کائنات کو مجنون کہا کرتے تھے، کبھی ساحر کہا کرتے تھے، جادوگر کہا کرتے تھے۔ اور وہ عرب
یہ عربوں کی اگر تاریخ پڑھی جائے تو عربوں کے اندر جو غرور اور تکبر ہے یہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے. آج بھی اگر آپ عربوں کا مطالعہ کریں، اور صدر اسلام میں تو اس وقت تو اسلام نامی چیز ہی نہیں تھی، لہذا ان کے اندر جو تعصب تھا اور جو تکبر تھا وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. اور وہ متکبر لوگ جب سرور کائنات نے اعلان کیا تو یہ متکبر لوگ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ ان کا تکبر اجازت نہیں دیتا تھا. جس طرح آج بھی ہے، آج بھی یہی صورتحال ہے. آج بھی یہی اگر دیکھیں، کوئی بڑا عالم ہے، ایک عالم ہے جو بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کرتا ہے، جو آج بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے متکبر جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں ان کی گفتگو کو رد نہیں کر سکیں گے، لیکن کیا کریں گے؟ تکبر رکاوٹ بن جائے گا. وہی تکبر رکاوٹ بن جاتا ہے، اور یہی کہتے ہیں کہ ہم تو زیادہ فاضل ہیں، ہم تو زیادہ پڑھے لکھے ہیں. وہ تکبر رکاوٹ بن جاتا ہے، اس لیے اس کی گفتگو سننے پر آمادہ نہیں ہوتے. اور یہ عربوں کے اندر تو بہت زیادہ تھا. اور اس طرف سے دوسری طرف سے وہ جو معاشرہ تھا، اس معاشرے پر سارے جو اشراف تھے، جو خوش گزران لوگ تھے، جو عیاش لوگ تھے، قریش اس زمانے کے اگر آپ مطالعہ کر کے دیکھیں تو عیاش، خوش گزران. اور ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام یہی تھا، مثلا سارے دن یا اونٹوں کی تعریفیں کرنا، یا تلواروں کی تعریفیں کرنا، یا خواتین کے زلفوں کی تعریفیں کرنا. آج بھی تاریخ بھری پڑی ہے ان اشعار سے. اب اسی میں سرور کائنات آ کر کیا کرتے ہیں؟ سرور کائنات تنہا، لیکن اتنی جرت قریش کو بھی نہیں تھی کہ سرور کائنات کا علنی مقابلہ کرتے. اتنی جرت نہیں تھی، کیونکہ سرور کائنات بھی تو قریش میں تھے، اور قریش میں بھی سے تھے، اور پھر حضرت ابو طالب کا جو سایہ تھا یہ بہت بڑا سایہ تھا، یعنی جس سے لوگ خائف تھے. اور پھر جب حمزہ سید الشہداء ایمان لے کر آئے تو پھر تو کسی کی جرت ہی نہیں تھی. اور حمزہ سید الشہداء کے ایمان لانے کی وجہ ہی یہی تھی کہ جب سرور کائنات تبلیغ کے لیے جس طرح باہر نکلتے تھے، اور قریش کی یہ عادت تھی کہ وہ مذاق اڑاتے تھے، توہین اور اہانت کیا کرتے تھے سرور کائنات کی. تو جب وہاں پہ حمزہ سید الشہداء آتے ہیں تو وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو جمع ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں اس طرح گفتگو کر رہے ہیں؟ کہا آج آپ کا بھتیجا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں قریش کے سامنے آئے، اور انہوں نے اپنی دعوت ان کے سامنے بیان کی. اور دعوت کا مفہوم بھی کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. انہوں نے سرور کائنات کی توہین کی ہے، انہوں نے سرور کائنات کی اہانت کی ہے. اب ظاہر ہے وہ چچا تھے، برداشت نہیں کر سکے. وہ غیرت حضرت حمزہ سید الشہداء کے اندر جاگتی ہے، اور اپنی تلوار نیام سے نکالتے ہیں، اور تلوار نیام سے نکال کر یہ کہتے ہیں کہ آج کے بعد میرا بھی وہی دین ہے جو میرے بھتیجے محمد کا دین ہے.
آج کے بعد اگر کسی نے بھی محمد کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا تو خداوند کریم کی قسم وہ میں آنکھ بھی نکال لوں گا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی طاقت تھی، لہٰذا ان کے اندر اتنی بڑی، اور پھر سرور کائنات کا ایک مقام بھی تھا، وہ بھی آڑے آ جاتا. لہٰذا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک بہانہ بنایا. یہ ماہر تھے، جس طرح آج بھی ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس جاتے اور بچوں کو جا کر یہ سکھاتے. یعنی یہی قریش جو سردار تھے، رؤساء تھے، یہ بچوں کے پاس جاتے اور بچوں کے پاس جا کر یہ کہتے کہ آپ جب سرور کائنات گھر سے نکلیں، آپ نے سرور کائنات کا مذاق اڑانا ہے، آپ نے ان کی توہین کرنی ہے، آپ نے ان پر جملے کسنے ہیں. اب ظاہر سرور کائنات کے ساتھ علی ابن ابی طالب تو ہر وقت ہوتے، علی ابن طالب ہمراہ ہوتے تھے. سرور کائنات جیسے نکلتے، بچوں کو انہوں نے آمادہ کیا. یا یہ اس محلے کی بدکار خاتون جو سب سے زیادہ منہ پھٹ ہوا کرتی تھی، اس کے پاس جاتے، اس کو سرور کائنات کے خلاف اکساتے. یا اوباش لڑکے، آج بھی دیکھیں، آج بھی معاشرے میں یہی ہو رہا ہے. اگر کوئی حق کی بات کہہ رہا ہے، اور آپ مجھ سے جانتے ہیں کہ حق کی بات ایک ہی شخص پاکستان میں کر رہا ہے، جب بھی حق کی بات ہوتی ہے وہی اوباش کھڑے ہو جاتے ہیں، وہی جن کا نہ حسب ہے نہ کوئی نسب ہے، جن کا نسب بھی کوئی نہیں جانتا، جن کا کوئی کردار بھی نہیں ہے، وہی اوباش سوشل میڈیا پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر اس شخصیت کشی پر آمادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ تو پہلے بھی تھا، یعنی باقاعدہ خریدے جاتے تھے اوباش لڑکے، اور آج بھی وہی ہے، آج بھی اسی طرح ہے. آپ مجھ سے زیادہ، کیونکہ میں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سوشل میڈیا سے بالکل ہی دور ہوں، اور کبھی آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا، ویسے نہ خطیب بھی نہیں ہوں، ایک مدرس ہوں جو ہے یہ کتابیں اچھی پڑھا لیتا ہوں جو ہے، باقی تقریر مجھے کرنے کا طریقہ نہیں آتا. آج کیونکہ مجبوری تھی اور دل پر پتھر رکھ کے آیا ہوں، اور بہت ہی میرے لیے سخت ہے، یقین کریں اتنا سخت ہے. یعنی یہ استاد محترم کی طبیعت کی ناسازی سن کر بہت عجیب حالت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جلد صحت عطا کرے، صحت عطا کرے جو ہے. تو سرور کائنات اسی طرح یہ آمادہ کرتے تھے، اور یہ بچے آ کر سرور کائنات کی اہانت کرتے، مذاق کرتے، آوازیں کستے. اور یہی جنگ بدر میں، جب اب مجھے تردید ہے جنگ بدر ہے یا جنگ احد ہے، طلحہ ابن طلحہ جو لشکر کا اس وقت کمانڈر تھا، جب مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آتا ہے اور اپنا تعارف بیان کرتا ہے کہ میں کون ہوں، اور وہاں پہ علی ابن ابی طالب سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں، تو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ جو اپنا جب تعارف کراتے تھے تو ساتھ کہتے تھے کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. یعنی اپنے بابے کا نام ضرور لیا کرتے تھے کہ میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں. جیسے اس نے سنا، اب یہ نامی گرامی پہلوان تھا جس کے مقابلے میں کسی کی آنے کی جرت بھی نہیں تھی، تو اس نے کہا کہ ہاں آج مجھے پتہ چلا ہے کہ فقط تجھ جیسا شخص اور تو ہی میرے مقابلے کی جسارت کر سکتا ہے، اور تو جو میرے مقابلے میں آیا ہے. اور وہاں پہ جو لفظ اس نے استعمال کیا، بعض
یعنی تواریخ کے اندر یہ ہے، بہار الانوار میں بھی موجود ہے کہ اس نے کہا قدیم یا کاظم، قزیم اور کاظم۔ پھر امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی شخص نے سوال کیا کہ یہ طلحہ ابن ابی طلحہ نے جو مولا امیر علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں آیا تھا اور اس نے یہ لفظ استعمال کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو وہاں پہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ بچے جن کو قریش سمجھاتے تھے، سکھاتے تھے کہ آپ نے سرور کائنات کی اہانت کرنی ہے، تو ساتھ علی ابن ابی طالب بھی ہوتے تھے۔ اب علی ابن ابی طالب پھر ان کی کیا کرتے تھے؟ ناک یعنی سر سے پکڑ کر ان کی ناک زمین پہ رگڑتے تھے۔ یہ جوانی یعنی اس وقت نوجوانی ہے، ناک رگڑنا جانتے ہیں نا، یا فارسی میں کہتے ہیں گوشمالی، بعض نے یہ بھی لکھا ہے۔ تو یہ اپنی ماں کے پاس آتے اور اپنے جو آباء و اجداد تھے ان کے پاس یہ بچے روتے ہوئے آتے، تو ان کا والد پوچھتا کہ بھئی کیوں رو رہے ہو، کیوں چیخ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ تو یہ کہتے قذمنا علی قذمنا علی قذمنا علی قذمنا علی، علی ابن ابی طالب نے ہماری ناک رگڑ دی ہے۔ اب مجھے تعجب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں 13 سال کا ایک جوان وہ کھڑا ہو کر ان حالات میں کہ جہاں پہ ان کو یقین ہے، اور اکثر کو تو یہ یقین تھا کہ ان حالات میں سرور کائنات کی تحریک کامیاب نہیں ہوگی۔ جس طرح ابھی استاد محترم نظام امامت کی بات کرتے ہیں، یہ چیلے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، بھئی نظام امامت، یہاں نظام امامت کیسے آئے گا؟ او بھائی ذرا مطالعہ کر کے دیکھو، سرور کائنات کے دور کا مطالعہ کر کے دیکھو، ایک سرور کائنات، ایک ختیجۃ الکبریٰ اور ایک علی ابن ابی طالب 13 سالہ جوان، اور کوئی بھی نہیں ہے۔ اس وقت تو لوگوں کے اندر یہی تھا کہ یہ تو تحریک اصلاً کامیاب نہیں ہوگی، اتنے بڑے بڑے قریش کے سردار، اور یہ معاشرہ بالکل اسی حرکت پہ، اسی طریقے پہ چل رہا ہے، اس کو کس طرح اسلامی معاشرہ بنایا جائے گا؟ اور وہاں پہ علی ابن ابی طالب کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ تحریک کے کامیابی کے آثار بھی نظر نہیں آتے۔ بس جہاں پہ تحریک کے کامیابی کے آثار نظر آئیں وہاں تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، وہاں تو کافی لوگ مسئولیت سنبھالنے کے لیے آگے آ جاتے ہیں۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھے یہ مسئولیت ملنی چاہیے، ہوتا ہی نہیں ہوتا بھائی۔ اگر یقین ہو کہ فلاں بندے نے کامیاب ہونا ہے تو سب آگے آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ جس طرح آپ دیکھتے ہیں، آپ کا تو ماشاءاللہ پاکستان میں سیاسی نظام ہی اسی طرح ہے، جب دیکھتے ہیں کہ فلاں پارٹی کامیاب ہونے والی ہے، اسی وقت کیا کرتے ہیں؟ سارے اسی پارٹی میں داخل ہونا شروع کر دیتے ہیں، نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جہاں پہ بالکل کامیابی کے امکان بھی نظر نہ آ رہے ہوں، وہاں پہ اگر ایک 13 سالہ جوان کھڑا ہو کر سرور کائنات کی آ کر حمایت کرتا ہے، اور حمایت کر کے یہ فرماتے ہیں کہ اے سرور کائنات، جو آپ نے ارشاد فرمایا ہے، یہاں پہ علی کے جملے جو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے نقل کیے ہیں، عجیب جملے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مولا امیر علیہ الصلاۃ والسلام اسی جم میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اللہ کی قسم میری آنکھ آپ پر قربان جائے، میرے کان آپ پر قربان جائیں، میرا یہ پورا بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور یہ قربان جائے، اللہ کی قسم
جو دعوت تم نے معاشرے کے اندر پھیلانی ہے سب سے پہلے میں اسی کو پھیلانے کے لیے حمایت کے لیے آمادہ ہوں، چاہے مجھے جان سے بھی آگے جانا پڑ جائے۔ اب 13 سالہ جوان کھڑا ہوتا ہے سرور کائنات کی حمایت کے لیے۔ آج بھی اسی طرح وہ قانون نہیں ٹوٹا، آج بھی ہونے چاہیے نا، آج بھی تو ہیں جو سرور کائنات کے پیغام کو دنیا میں پہنچا رہے ہیں، تو آج کیوں جوان کھڑے نہیں ہوتے؟ آج کیوں 13 سالہ جوان اس طرح کھڑا نہیں ہوتا علی ابن ابی طالب کی طرح؟ کیا فقط یہ علی ابن ابی طالب کے دور میں یہ قانون تھا؟ اس کے بعد یہ قانون ختم ہو جاتا ہے، اور مجھے تعجب ہوتا ہے اپنے مورخین پہ۔ ہمارے اپنے بعض مورخین بہت بڑے بڑے، وہ حضرت قاسم کو دیکھیں، وہی کیونکہ امام علی ابن ابی طالب کی بھی 13 سال کی عمر ہے جب رسول کی حمایت کر رہے ہیں، اور ادھر قاسم کو بھی دیکھیں، حسن کے فرزند کو بھی دیکھیں تو ان کی بھی 13 سال کی عمر ہے، لیکن اس 13 سال کے جوان کے جملے دیکھیں، خدا گواہ ہے بندہ عاجز ہے۔ انسان جب یہ جملے سنتا ہے، یہ پہلے میں اتنا متوجہ نہیں تھا، لیکن جب آیت اللہ جوادی آملی سے یہ جملہ سنا اور انہوں نے پھر بیان کیا، واقعاً عجیب جملہ ہے۔ ہم روزانہ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت قاسم نے کیا کہا، یعنی شب عاشور کیا کہا کہ جب سرور کائنات نے، جب امام حسین نے پوچھا کہ اے میرے بیٹے آپ بتائیں کہ موت آپ کے نزدیک کیسے ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، کیمیت نہیں کیفیت، تو کہا احلا من العسل، چچا جان شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے۔ یہ جملہ عجیب جملہ ہے، یعنی بندہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ ایک 13 سالہ جوان جو اس مکتب کے اندر پرورش پائی، اور امام حسین کے مکتب کا پروردہ، وہ آ کر کیا بیان کر رہا ہے کہ الموت میرے نزدیک ہے احلا من العسل، یعنی اس کا ذائقہ بتا رہا ہے، ابھی زندہ ہے، موت آئی بھی نہیں۔ دیکھیں نا، موت کا ذائقہ بندہ کب چکھتا ہے؟ ہمارے اندر کیا ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں کیا ہے جوانوں؟ یہی ہے نا کہ جب مریں گے تو موت کا ذائقہ چکھیں گے، یہی ہے نا، ہم تو یہی ترجمہ کرتے ہیں۔ کیا قاسم یہ ترجمہ کر رہے ہیں؟ قاسم یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب میں مروں گا اور مرنے کے بعد جب موت کو میں چکھوں گا تو موت کا ذائقہ کیا ہوگا؟ وہ شاہد سے زیادہ شیرین ہوگا۔ نہیں، قاسم ابھی یہ کہہ رہے ہیں، 13 سالہ جوان ابھی یہ کہہ رہا ہے، یعنی تمام اصحاب کو، اور اس اصحاب کے اندر اور اپنے چچا جان کے سامنے جو معرفت کا پہاڑ ہے، اس کے سامنے یہ بیان کر رہے ہیں
کہ چچا جان میں 13 سال کی عمر میں بھی موت کو چکھ چکا ہوں، میں تو موت کے منہ میں کئی مرتبہ جا چکا ہوں، میں تو موت سے خوف زدہ بھی نہیں ہوں، میں تو اسی علی ابن ابی طالب کا فرزند ہوں جس علی ابن ابی طالب نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے معاویہ تو مجھے ڈراتا ہے موت سے، اللہ کی قسم علی ابن ابی طالب کے نزدیک موت اتنی زیادہ موت سے محبت ہے کہ بچے کو اپنے ماں کے دودھ سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی علی کو موت سے محبت ہے۔ یہ اس گھرانے کا، ہم قاسم کو نہیں درک کر سکے، ہم قاسم کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ جملہ کبھی آپ غور کریں جوانوں کہ احلی من العسل، یعنی ابھی موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں۔ کیا ہم موت کے لیے آمادہ ہیں؟ کیا ہم موت کے لیے تیار ہیں؟ میرے سمیت کیا ہم سارے موت کے لیے تیار ہیں؟ موت کے لیے آمادہ ہیں کہ جب بھی آ جائے؟ ہماری تو لاکھ آرزویں ہیں، ہماری تو کئی آرزویں ہیں نا جوانوں، ہماری تو بہت ساری آرزویں ہیں، لیکن علی ابن ابی طالب کیا کر رہے ہیں؟ علی ابن ابی طالب سارے قانون توڑ رہے ہیں جو ہمارے ہیں، ہمارے بنے ہوئے قانون سب کچھ توڑ رہے ہیں۔ اور جب موقع آتا ہے، مثلا یہاں پہ دیکھیں، جب کوئی بھی حامی نہیں ہے، جب کوئی بھی ناصر نہیں ہے، جب کوئی بھی مددگار نہیں ہے، تو اس وقت ایک علی ہے مددگار، ہیں یا نہیں؟ جب کوئی بھی نہیں ہے تو علی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے کہ سرور کائنات اب آپ نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنی ہے، اب جب ہجرت کرنی ہے تو کیونکہ جو انصار تھے وہ سارے مسلمان ہو چکے تھے، اور انصار کئی مرتبہ دعوت بھی دے چکے تھے اور کہہ بھی چکے کہ سرور کائنات آپ مدینے تشریف لائیں اور مدینے میں آ کر حکومت اسلامی کا قیام کریں۔ اب عجیب ہے، علی کی منطق سمجھ میں نہیں آتی۔ جب مشکلات کا زمانہ ہے، جب امید ہی نہیں ہے کامیابی کی، تو وہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ سرور کائنات میں آپ کی حمایت کے لیے آمادہ ہوں، جب کامیابی کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے، اور جب ابھی کامیابی کے 100% یقین ہے، ابھی کامیابی 100% یقین ہو چکا ہے کہ سرور کائنات جیسے ہی مکے سے مدینے جائیں گے تو مدینے میں جا کر حکومت اسلامی تشکیل دیں گے، کیا ہر انسان کا یہ دل چاہتا ہے یا نہیں چاہتا کہ اپنے قائد اور لیڈر کے ہمراہ ہو، اپنے راہبر کے ساتھ ہو؟ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا؟ ہم سب کا دل چاہتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے قائد کے ساتھ ہوں، ہم اپنے راہبر کے ساتھ ہوں۔ لیکن اسی وقت دیکھیں جب یقین ہے کہ اب یہ راہبر کامیاب ہو جائے گا، ادھر سے اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ سرور کائنات علی کو کہو کہ آپ کے بستر پر سو جائے۔ یہ عجیب ہے، یہ عجیب بات ہے، یعنی اس کو انسان اگر تجزیہ و تحلیل کرے کہ بالکل الٹ کر رہے ہیں۔ ہم اس وقت ساتھ دیتے ہیں کہ جب ہمیں کامیابی کا یقین ہو، تو
امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا گیا؟ کیونکہ پتہ تھا، سب کو پتہ تھا، یہ جو عبادلہ تھے، عبادلہ یعنی عبداللہ، یہ جو تاریخ میں 4 عبداللہ تھے نا، اس وقت تھے نا، جن کا تذکرہ آپ استاد محترم سے مکمل سن چکے ہیں، یہ جو مشورے دینے والے تھے، امام حسین کو کیا دے رہے تھے؟ مشورے دے رہے تھے نا کہ آپ نہ جائیں۔ کیا امام حسین کو پتہ نہیں تھا؟ سرور کائنات تو پہلے بتا چکے تھے، سرور کائنات تو بتا چکے تھے، اور یہ تواریخ کے اندر لکھا ہوا ہے، ہر تاریخ میں لکھا ہوا ہے، جو بھی تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھے کہ سرور کائنات تو پہلے بتا چکے تھے کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں شہید ہو جانا ہے۔ لیکن کیوں ساتھ نہیں دے رہے؟ کیونکہ پتہ ہے، کیونکہ معلوم ہے کہ یہ نہضت کامیاب نہیں ہوگی، یہ تحریک کامیاب نہیں ہوگی۔ اس طرف سے یزید جیسا فاسد حکمران ہے، اور اس کے ساتھ لشکر بھی ہے، ساز و سامان بھی ہے، وہ پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ آئے گا، لیکن یہ حسین ابن علی جو اپنے بچوں کے ساتھ جا رہا ہے، یہاں پہ حسین کی منطق بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ اس لیے تو سوال کیا کہ آقا اگر آپ نے جانا بھی ہے تو مخدرات عصمت و طہارت کو تو نہ لے کے جائیں، یعنی اگر جانا بھی ہے آپ نے تو جنگجوؤں کے ساتھ جائیں، خود جائیں۔ یہ زینب و ام کلثوم کو لے جانا، سکینہ کو لے جانا، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ان حالات میں کون اپنی ماؤں بیٹیوں کو لے کر جاتا ہے؟ جہاں پہ انسان کو 100% یقین ہو کہ سب نے شہید ہو جانا ہے، بیٹیوں نے اسیر ہو جانا ہے، لیکن پھر بھی حسین ساتھ لے کر چلے ہیں۔ جب میرے آقا امام حسین علیہ السلام مدینہ سے حرکت کرنے لگے، تو کیونکہ مدینہ ایک ایسا شہر تھا جس سے حسین کو بہت محبت تھی، بہت پیار تھا، اور آج دیکھیں مسلمانوں کو بھی مدینے سے بہت پیار ہے۔ کتنا پیار ہے، آپ نعتوں میں سنتے ہیں، قصیدوں میں سنتے ہیں، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ میں مدینہ جاؤں۔ اسی طرح حسین ابن علی کو بھی مولا امام حسین علیہ السلام پہلی رات بھی گئے، یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں، پہلی رات جب گئے قبر اطہر پر جیسے پہنچے تو قبر اطہر سے ایک نور بلند ہوا، اور جیسے حسین یہ نور دیکھا تو واپس آ گئے۔ پھر دوسری رات پھر نانا کی قبر پہ جاتے ہیں، اور وہاں پہ شیخ صدوق علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اتنی عبادت کی کہ ہم نے پہلے حسین کو اس طرح قبر رسول پہ عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اب مولا نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز 2 رکعات ختم کرتے ہیں، یا اونگ ایک کیفیت ہے جو معصوم پہ کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ ہماری جیسی نہیں ہوتی۔ معصوم کا قلب نہیں سوتا، آنکھیں سو جاتی ہیں، قلب نہیں سوتا۔ ہمارے تو سارے اعضاء سو جاتے ہیں۔ اب یعنی وہی حالت منام میں یا خواب میں، عالم خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ سرور کائنات ہیں،
اپنی قبر سے باہر آتے ہیں. یہ شیخ صدوق نقل کر رہے ہیں. اور قبر سے نکل کر امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں بیٹھاتے ہیں. گود میں بیٹھانے کے بعد اپنے سینے سے لگاتے ہیں. یہ عجیب ایک پیار ہے نا. امام حسین کو یہ ابھی بچے تو نہیں ہیں. چھوٹے بچوں سے ایسے پیار ہوتا ہے. امام حسین کی عمر مبارک دیکھیں اور اسی عمر میں یعنی خود سرور کائنات کو دیکھتے ہیں کہ پہلے گود میں بیٹھاتے ہیں. گود میں بیٹھانے کے بعد سرور کائنات اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں اور سینے کے ساتھ لگانے کے بعد دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں. یعنی سمجھ نہیں آ سکی کہ یہاں پیشانی پہ بوسہ دینا اس کی کیا وجہ تھی. سمجھ نہیں آ سکی. امام حسین علیہ السلام جیسے ہی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جب سرور کائنات نے میری پیشانی پہ بوسہ دیا تو کہا کہ اے حسین ذرا جلدی کرو، میں بھی تیرا منتظر ہوں، تیرا بابا علی بھی منتظر ہے، تیری ماں فاطمہ الزہرا بھی تیری انتظار میں ہے. اب امام حسین علیہ السلام یہی خواب اپنے اصحاب کو آ کر بیان کرتے. اب آپ بتائیں کہ جب یہ خواب اصحاب کو بیان کیا ہوگا اصحاب کی کون سی کیفیت ہوگی. امام حسین اصحاب کو بھی بیان کرتے ہیں، پھر آ کر خیمہ یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہ کو بھی آ کر یہ بیان کرتے ہیں. بیان کرنے کے بعد امام حسین حرکت کرتے ہیں اور حرکت کرنے کے بعد اپنی مادر بزرگ کی قبر پہ آتے ہیں. اب جیسے امام حسین اپنی ماں کی قبر پہ آتے ہیں تو یہاں پہ علماء یہی بیان کرتے ہیں، استاد محترم بھی بیان کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جب ماں کی قبر پہ آئے ہوں گے اب پورا وہ منظر امام حسین کی آنکھوں کے سامنے آیا ہوگا، کیونکہ امام حسین تو اپنی ماں کو دیکھتے رہے نا کہ ماں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا ہے، ماں کے ساتھ کیا ہوتا رہا ہے. جب امام حسین علیہ السلام قبر اطہر پہ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اماں ذرا دیکھ میں وہی حسین ہوں، میں وہی حسین ہوں کہ جب تیری میت کے پاس میں آیا اور میں نے درخواست کی تو اسی وقت میت کے کفن کے باندھ ٹوٹتے ہیں اور آپ نے دونوں بازو پھیلائے اور دونوں بازو پھیلا کر مجھے سینے سے لگا کر کہا میرے حسین میرا دیدار کر لے، مجھ سے مل لے. تو اب امام حسین علیہ السلام کے ذہن میں یہی بات آئی ہوگی. میں کہوں گا امام حسین کے ذہن میں یہ بھی آیا ہوگا کہ جب جناب سیدہ اپنے گھر میں موجود ہے اور اسی وقت علی ابن ابی طالب بھی گھر میں موجود ہے اور دروازے پر آ کر دستخط ہوتی ہے، دق الباب ہوتی ہے، تو آپ بتائیں کہ اگر کسی گھر کے اندر خاتون بھی ہو اور مرد بھی ہو اور خصوصاً علی جیسا غیرت مند انسان موجود ہو تو دروازے پر عورت آتی ہے یا مرد آتا ہے؟ آپ بتائیں شرفاء میں کیا ہوتا ہے؟ دروازے پر مرد آتا ہے. لیکن عجیب ستم ظریفی ہے زمانے کی کہ جب علی ابن ابی طالب کو بلانے کے لیے آتے ہیں
تو علی ابن ابی طالب دروازے پہ نہیں جاتے، بلکہ دروازے پر کون جاتی ہے؟ جناب سیدہ جاتی ہیں، لخت جگر رسول جاتی ہے۔ اور اس کی وجہ بھی بیان کرتے ہیں استاد محترم، یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام دروازے کی طرف جانے لگے تو ایک دفعہ جناب سیدہ اٹھتی ہیں، اٹھ کر ابوالحسن کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتی ہیں اور ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں علی، میں نے پوری زندگی میں دیکھا ہے کہ میرے بابا جب تنہا تھے تو نے میرے بابا کا دفاع کیا، کیونکہ اس وقت کے ولی میرے بابا تھے اور آج کا ولی تو ہے، تو جس طرح دفاع کرتا رہا اپنے ولی کا، آج میں بھی یہ ثبوت دینا چاہتا ہوں کہ میں آج بیوی کی حیثیت سے نہیں، میں ایک چچا زاد کی حیثیت سے نہیں، میں رشتہ دار کی حیثیت سے نہیں، بلکہ یہ میں امت کو بتانا چاہتی ہوں کہ جس طرح علی رسول کا اپنا ایک خادم ہو کر دفاع کرتا رہا، آج بھی میں ایک امتی بن کر علی کا دفاع کرنے جاتی ہوں۔ لہذا جناب فاطمہ الزہرا جب دروازے پر آتی ہے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ بی بی دروازے پر اس لیے آئی کہ شاید یہ مسلمان جب میری آواز سنیں گے تو یہ واپس پلٹ جائیں گے، میں جب دروازے پر کھڑے ہو کر کہوں گی کہ میں فاطمہ الزہرا ہوں، میں سرور کائنات کی بیٹی ہوں، لیکن مجھے بتاؤ کہ جب اپنا تعارف بیان کیا گیا تو کیا مسلمان واپس چلے گئے؟ نہیں، کوئی بھی واپس نہیں گیا، بلکہ ایسے دروازے کو دھکا دیا گیا کہ وہاں پہ جناب سیدہ ایک دفعہ جناب فضہ کے کان میں کہتی ہے، فضہ تجھے اللہ کی قسم یہ محسن کی شہادت علی کو نہ بتانا، یہ علی برداشت نہیں کر سکیں گے، میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہے، میری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہے، فقط حسین زہرا کی ہڈیاں نہیں ٹوٹی جوانوں، بلکہ ہڈیاں ٹوٹنے کے بعد جب تازیانے مارے گئے، پتہ نہیں کیسے برداشت کیا ہوگا جناب سیدہ نے۔ اس لیے میرے آقا علی ابن ابی طالب جب دفن کرنے لگے اور اسی وقت دفن کرتے وقت جب وہی کفن ہٹتا ہے تو ایک دفعہ علی بہادر، علی جیسا شجاع انسان ایک دفعہ چیخ مار کے رو کر کہتا ہے، زہرا تو نے تو نہیں بتایا تیرا پہلو اس طرح زخمی ہو چکا ہے۔ ماتم حسین